زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی آمد سے پہلے دشمن ملک کی زمین پر قبضہ کر کے حکومت قائم کرنے کو بڑی فتح اور کامیابی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کے مصداق انسان کے دل و دماغ پر قابو پا کر اپنے من چاہے مذموم مقاصد حاصل کرنا فتح اور کامیابی کا معیار بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت سوشل میڈیا نے جہاں انسانیت کو بے پناہ فوائد پہنچائے ہیں، تو دوسری طرف یہی میڈیا بے شمار نقصانات کا موجب بھی بنا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں پاکستانی سوسائٹی کو میڈیا کے ذریعے، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچنے والے فوائد و نقصانات پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدامین القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف حمید صاحب، پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ بہت متحرک اور فعال ہو چکا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیا پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ بھی مغربی اقوام کی طرح میڈیا گائیڈڈ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے دن بدن؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ وسیم صاحب، آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے بارے میں ابتداً تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہیومن مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو آپ میڈیا ڈریون سوسائٹی کہتے ہیں، میڈیا گائیڈڈ سوسائٹی، اور اسی میں آپ سوشل میڈیا کو بھی لائے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، جو اس آیت میں نے جو پڑھی ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی یہ تو بیسک کرائٹیریا ہو گیا نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے لا علمی کی حالت میں کسی ایسی قوم پر جا پڑو، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں تم شرمندہ ہو۔ تو ویریفیکیشن آف دی نیوز جو ہے یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ مغربی جو معاشرہ جس کو ہم جدید معاشرہ کہتے ہیں، یہ اس کا خاصہ بن گیا ہے کہ وہ معاشرہ پوری طرح میڈیا گائیڈڈ ہے۔ امریکہ کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، وہاں کیا بات چلانی ہے، کیا بات نہیں چلانی، کتنی انفارمیشن دینی ہے، مائنڈز کو کس حد تک ایجوکیٹ کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے۔ اور ان ادر ورڈ جو ہے میڈیا اوپینین میکنگ کا کام کر رہا ہے وہاں۔ دیکھیے، لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگ اپنے روزگار میں اتنے محو ہیں، بلکہ ویسٹ کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ ویکینڈ کے لیے زندہ رہتے ہیں، کہ 5 دن جو ہے وہ جانوروں کی طرح کام کرو اور 2 دن جو ہے وہ عیاشی کرو، باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اگر بہت شوق ہے تو خبر دیکھ لیے، ورنہ خود کوئی پڑھنا، کوئی مطالعہ کرنا وہ بالکل جو ہے کہتے ہیں بودر نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر ہم باہر ویسٹ کو دیکھیں تو بالکل وہاں پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بالکل ان کی سوچوں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کے اندر جسے کہتے ہیں سمجھنے کی صلاحیت، مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے کہ 9/11 سے پہلے ایک دفعہ امریکہ گیا تو ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو، تو میں نے کہا پاکستان سے۔ تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کہاں پہ ہے؟ امریکہ جیسے ملک میں، 9/11 کے بعد تو ان کو پتہ چل گیا کہ وہ پاکستان کہاں پہ ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کدھر ہے۔ تو اس حد تک لا علم ہے، ان کیا سمجھنا، جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو سوچے کہ میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہم مغربی معاشرے پر ڈالیں تو وہ صرف ظواہر کی بنیاد پر، اور اس کے بعد باقی سارا جو کام ہے وہ میڈیا کر رہا ہے۔
دنیا ان کو کہتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, اگرچہ ان کے اندر اخلاقی لحاظ سے بہت ساری خامیاں بھی ہوں گی, لیکن دنیاوی لحاظ سے جسے ہم کہیں کچھ چیزیں ان کی اچھی ہیں جس کی بنیاد پر وہ ترقی یافتہ شمار کیے جاتے ہیں. یہ ان کا خاصہ ہو گیا کہ وہ میڈیا ڈریون ہوتے ہیں تاکہ عوام جو ہے منتشر نہ رہیں, ان کو ایک طرف فوکس رکھیں. ہم ابھی ترقی پذیر ہیں اور ہماری اکثریت جو ہے وہ ان کو امام سمجھتی ہے وہاں کی جو صورتحال کو. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا بھی معاملہ یہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی پوری طرح ریلائے کرنا شروع کر دیا کہ جو بھائی میڈیا پہ چینلز پہ آ رہا ہے یا جو بیان ہو رہا ہے وہی ہے. اور اس حد تک بیان, جو ہٹلر نے کہا تھا نا, جھوٹ اتنا بولو کہ دوسرا سچ مان جائے. ہٹلر کا بھی ایک نظریہ تھا میڈیا پالیسی کے حوالے سے کہ اس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. تو سوچ کو محدود کرنے کے حوالے سے میڈیا ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. میڈیا کے پلسز بھی ہیں, لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ جس حد تک ہم ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ فیس بک پہ خبر آ جاتی ہے, میں نے دیکھ لیا فیس بک پہ آگے میں نے ساری ٹھک بٹن دبایا شیئر, میں نے کوئی تردد نہیں کیا کہ میں واقعی دیکھوں وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. مجھے پسند آئی کہ ہاں یار اس خبر میں نا فلاں کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے, بھلے وہ خبر کچھ بھی ہو, صحیح ہو کہ نہ, لیکن وہ فلاں کریٹیسائز ہو رہا ہے اور جو کہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں فوراً اس کو شیئر کر دیتا ہوں. یہ ہمارا معمول ہے. جب ہم بچپن میں تھے تو ایک کھیل کھیلا کرتے تھے کہ ایک لائن میں بیٹھ جاتے تھے, ایک بندہ چپکے سے ایک بچے کے کان میں کچھ کہے, پھر کہتا ہے تم نے اسی طرح بتانا ہے, اونچی آواز میں نہیں, تو جو آخری بچے سے کوئی اور ہی بات نکلتی تھی, کہا کچھ ہوتا تھا نکلتا کچھ اور تھا. یہ ہیومن لیمیٹیشنز ہیں. ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ان کے مقام تک رکھنا چاہیے. ہم ان چیزوں کو یہ مت سمجھ لیں کہ بس یہی خبر ہے. اب ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر گوگل ایک مستند ترین حیثیت اختیار کر چکا ہے. اس میں مستند چیزیں ضرور ہیں, لیکن اس میں ایسے ہی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوں. ویکیپیڈیا کسی بھی ٹاپک پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے آج تو ویکیپیڈیا اس کے لیے انفارمیشن وہاں سے ملے گی. ویکیپیڈیا اس کے لیے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے دنیا کے سامنے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ویکیپیڈیا پہ تنظیم اسلامی کے حوالے سے بہت غلط باتیں ڈالی گئی ہیں جو کہ صریحاً جھوٹ اور الزام پر مبنی ہیں. ڈالی گئی ہیں. ہم لوگوں نے, ظاہری بات ہے میرا میڈیا سے تعلق ہے, تنظیم اسلامی اور انجمن خداموں کا, ہم لوگوں نے اس غلط انفارمیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ایڈٹ کی آپشن ہوتی ہے, لیکن اس ایڈٹ کو ویکیپیڈیا کا کوئی بندہ بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم انفارمیشن ٹھیک کرتے ہیں وہ ساتھ ہی اس کو آدھے گھنٹے بعد واپس وہی انفارمیشن لے آتے ہیں. یعنی ریکٹیفائی نہیں ہوتی. حالانکہ ہمیں پتہ, ہم تو ہیں اس جماعت میں, ہمیں پتہ ہے کہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ 100% غلط ہے. اس میں ان کا تنظیم کا تعلق جو ہے وہ کچھ ایسی تنظیموں سے جوڑ دیا گیا جن سے کبھی تنظیم کا تعلق رہا ہی نہیں, بس وہ آ گیا. ہم اب پوری طرح لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں, لیکن جیسے ٹھیک کرتے ہیں وہاں بیٹھے واپس غلط کر دیتے ہیں. اب یہ پرسیپشن وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس طرح آپ یہ سمجھیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تمام چینلز کے بارے میں آتا ہے اچھا فلاں خبر نہیں دے رہی. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, 9/11 کے بعد جب امریکی فوجی بوٹ اترے ہیں افغانستان کی سرزمین پر, تو ڈاکٹر شاہد مسعود آپ جانتے ہیں, معروف اینکر ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جناب ہم سارے چینلز کو یہ انسٹرکشن آ چکی ہے کہ کسی مرے ہوئے امریکی فوجی کی ویڈیو یا فوٹیج نہیں دکھانی, فوٹو نہیں دکھانی. یہ پالیسی تو آج تک قائم ہے. اچھا, تاکہ ڈی مورلائز نہ ہو امریکی قوم بھی اور فوجی بھی نہ ہو. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس سے آگے چلیں. اب یہ بھی پوری طرح آتا ہے باہر سے کہ جناب کس کو شہید کہنا ہے, کس کو ہلاک کہنا ہے, ٹھیک ہے, اور کس کو جو کہنا ہے کہ جان بحق. یہ 3 الگ الفاظ ہیں. اس کی بھی چیزیں طے ہوتی ہیں, اس حد تک. اچھا, پھر ہیلری کلنٹن مانی تھی کہ ہم نے پاکستانی میڈیا کو ہم نے پیسے دیے اپنا نیریٹو ڈالنے کے لیے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے, لیکن منفی کردار وہ ادا کر رہا ہے گلوبلی. کچھ خبریں سچی بیان کر کے, کچھ غلط بیان کیا. اب آپ دیکھیں, جب ابھی فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ تھا, جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ کسی اور طریقے سے بتا رہا ہے, مسلمانوں کا میڈیا اس کا کسی حال میں ہے ہی نہیں بیچارہ.
سورس تو ہر کوئی وہاں سورسنگ لے رہا ہے تو ویسٹرن میڈیا سے لے رہا ہے. تو جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے گلوبل اوپینین بنانے کے لیے ہمیں میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے اور ایک خبر کو بار بار اتنی دفعہ لوگوں کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں. اب آپ دیکھیں کبھی کسی واقعے کی رپورٹنگ ہو رہی ہے تو ایک جملے کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اور پھر ہر گھنٹے بعد وہ خبر ریپیٹ ہو رہی ہے, ایک خاص تناظر میں ریپیٹ ہو رہی ہے. اگر وہ تناظر غلط ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں باقاعدہ ہیمر کی جا رہی ہے. تو یہ ماڈرن جو گلوبل جسے ہم کہیں ڈومینیشن کے لیے میڈیا ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے پاس اب دنیاوی کاموں میں ہم اتنے مصروف ہیں, ہمارے پاس کوئی انویسٹیگیشن کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی ذرائع ہیں, لہٰذا وہ ریلائی آن اٹ. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب, ہم پاکستانی میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ جب سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے یہ فروغ پایا ہے اور عام ہوا ہے, اور دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ایک عام بندے کی رسائی ہوئی ہے سوشل میڈیا تک, اور جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ فوٹوگرافر ہے, ہر بندہ جو ہے وہ رپورٹر اور تجزیہ نگار ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو برے اثرات ہیں اس سے ہماری قوم کس طرح بچ سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کے برے اثرات کے بارے میں جو ہے وہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ بڑے نیگیٹو سوچ رہے ہیں, اور آپ کو جناب ویسے ہی آپ لوگ جو ہیں وہ دینداروں کو تو ویسے ہی آوازاری ہوتی ہے ان چیزوں سے, جدید ٹیکنالوجی سے دیندار لوگ جو ہیں وہ ذرا کرنی کی طرح ایک لیبل لگا ہوا ہے نا. نہیں, جو پازیٹیو چیزیں ہیں میڈیا کی وہ تو ہیں نا, اس کو تو ہم اگنالج کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے اس میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا کہ ہمارے پاس وہ یارڈ سٹک کیا ہے جو کسی سوشل میڈیا کو اچھا یا برا قرار دے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندہ مومن کے لیے یارڈ سٹک جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اگر کوئی چیز اس کے مطابق صحیح ہے تو صحیح ہے, اور کوئی اس چیز اس کے مطابق غلط ہے تو ہزار اس میں اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ غلط ہے. یارڈ سٹک ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اگرچہ معلومات کا بہت بڑا ذریعہ ہے, نو ڈاؤٹ, اس معلومات میں منفی معلومات بھی, مثبت بھی, ناجائز بھی معلومات کا ذریعہ یہ ہے. تو جیسے قرآن مجید میں کہا گیا نا, یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل فیہما اسم کبیر, اے نبی ان سے کہہ دیے اس میں بڑا گناہ ہے, ومنافع للناس, لیکن منفعت بھی ہے لوگوں کے لیے, واسمہما اکبر من نفعہما, لیکن ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے. یا اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. سوشل میڈیا کا جو ظاہری ایک نقصان, ابھی ہم پھر تھوڑا سا دین کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, تو سوشل میڈیا کا ایک ظاہری نقصان آپ کو میں بتاؤں. آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے عرب سپرنگ کے نام سے ایک پورا ایک فنامنا ڈیولپ کیا گیا. عرب ممالک کے اندر عوام بیدار ہو رہی ہے, اور اس عرب سپرنگ کے بیدار ہونے میں سوشل میڈیا کو بنیادی اور کلیدی کردار دیا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنی ایکٹیو ہے کہ اس نے پورے عرب جو عوام ہے اس کو کھڑا کر دیا. مصر میں بڑے بڑے جناب وہ ہو رہے تھے, اور عرب ممالک کے اندر جناب عوام اکٹھی ہو رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا. عرب سپرنگ کا نام دیا گیا. آج 10-11 سال بعد ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ اس عرب سپرنگ کے سنہری لفظ کے بعد ان عرب ممالک میں حالات کیا ہوئے, رجیم چینج ہو گئی, حالات کیا ہوئے, اور کس کے فیور میں حالات گئے. یہ ظاہری ایک بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے جنہوں نے اس کو بنایا ہے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے بنایا ہے. اچھا, اور انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے. اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا دینی ٹچ کو لے کے آتے ہیں. دیکھیے بے حیائی کے حوالے سے ہمارے قرآن اور حدیث کا جو سٹینس ہے وہ کیا ہے. ایک حدیث کیا ہے, ان لم تستحی فاصنع ما شئت, تو بے حیا ہو جا پھر تو جو چاہے کر. گویا بے حیا ہو جاؤ پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو. پھر ایک جگہ الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. سب سے بڑا پرابلم جو نیگیٹو آتا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بندہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے, چاہتے نہ چاہتے. جب بد نظری کا شکار ہوتا ہے تو کیا اس کا ایمان اس سے تقویت حاصل کرتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے؟
ڈیفینیٹلی ایمان کمزور ہوتا ہے. اور جب بندہ مستقل بد نظری کا شکار رہتا ہے تو ایمان باقاعدہ کمزوری کے اس لیول پہ آ جاتا ہے لوور کہ لیول بس پہ چلا جاتا ہے. لو صحیح، لیول. صحیح. اب حدیث کیا ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو, اس کی استطاعت نہیں رکھتے زبان سے کہو, اس کی استطاعت نہیں رکھتے دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ یہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دائرے کے برابر بھی نہیں. میں روز سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, اب مجھے وہ چیزیں جو بے حیائی کی تھیں جو آتی ہے اب میرے لیے وہ نارمل ہو گئی, گویا یوزڈ ہو گئے. گویا دل نے بھی اس کو برا کہنا چھوڑ دیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس حدیث کے مصداق میں اب ایمان سے فارغ ہو گئے. استغفر اللہ. اب ایمان سے جو فارغ ہو گئے, اب ہم اوپن چراہگاہ ہیں شیطان کے لیے, ابلیسی طاقتوں کے لیے. جب ہمارا ایمان ہی نکل گیا, پھر ہمارا فیتھ اپنے دین کے اوپر سے ختم ہو گیا. تو پہلا حملہ جو ہوا نا ہمارا حیا کے حوالے سے, وہ ہمارے اس ایمان کو بالکل اس لیول پر لے جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ڈس انفارمیشن. ایمان تو اب ہمارا ہو گیا فارغ, ڈس انفارمیشن اس قدر ہے. پھر جو شخصیت پاپولر ہو رہی ہے اس کے بارے میں نیگیٹو خبریں اس طرح دے دی کہ وہ بھی داغدار ہو جائے. کریکٹر اسیسینیشن ہو, سب سے بڑا ٹول سوشل میڈیا ہے. پھر باہر کے نظریات کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر. آج ملالہ یوسفزئی کا ایک بیان آیا ہے شادی کے بارے میں, انتہائی خوفناک بیان ہے. یہ آ رہا ہے. اب ایمان تو سائیڈ کے نظریے اب ایمان سائیڈ پہ ہو گیا. اب یہ نظریات, چونکہ نظریہ آپ کا ختم ہو گیا, تو اب اور نظریات تو پھر آئیں گے. خانہ خالی را دیو میں گیرت, جب انسان کا گھر خالی ہوتا تو پھر جن تو آتے ہیں. اب وہ اس سوشل میڈیا کے تھرو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو بحثیں ہو رہی ہیں, کوئی مناظرے ہو رہے ہیں, کوئی فلاں کے فرقے کو غلط کہہ رہا ہے, فلاں فرقے کو غلط کہہ رہا ہے. گویا پتہ چلا کہ جناب سب کا سب کوڑ اسلام کے اندر موجود ہے, معاذ اللہ. آج یہ اہل علم حضرات بھی آپس میں آج کل بڑے وہ لگے ہوئے ہیں, فلاں کا فرقہ غلط, فلاں کا فرقہ غلط. تفریق بھی ہو گئی, اتحاد بھی ختم ہو گیا. اس سے آگے بڑھیں, یعنی کہ ہم بے حیا بھی ہوئے, ہم ایمان سے بھی گئے, ہم نے اوروں کے نظریات بھی لے لیے, ہم آپس میں بھی بٹ گئے. آگے چلیں. ہمارے سوشل میڈیا کی تمام ایکٹیویٹی اس کا ایک لاگ بن رہا ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں, اس کی ایک ہسٹری بن رہی ہے کہ بھائی یہ جو یوزر ہے یہ فلاں فلاں سائٹ کو, فلاں فلاں چیز کو پسند کرتا ہے, فلاں فلاں سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھتا ہے, فلاں کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, علیحدگی میں بیٹھ کے یہ دیکھتا ہے. وہ ہماری ایک پوری نا ہماری ایک اعمال نامہ سوشل میڈیا والوں کے پاس میں تیار ہو گیا کہ چلو بھائی اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی نا کہ فلاں کوالٹی کا بندہ چاہیے, تو ہمارے پاس پروفائل پوری موجود ہے کہ اس کوالٹی کا بندہ ہم اٹھائیں گے اور اس کو ہم یوز کر لیں گے. تو اس نظر سے ضرور دیکھا جائے, معلومات کے خوشنما بینر کے تحت حملہ کہاں کہاں ہو رہا ہے. آج دین کا جس لیول پر مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہم اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے قانون کا مذاق اڑتا رہے حکومتی لیول کے اوپر, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تائید کرنے والے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا ان کو بھی دکھا رہا ہے. اب ایک خوفناک ٹرینڈ آنا جو شروع ہوا, جس سے کہ مزید واضح یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے. معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری بات. اب سوشل میڈیا نے اپنی گرفت ٹائٹ کرنی شروع کی ہے. اصول و ضوابط طے ہونا, اصول و ضوابط. ہیٹ سپیچ, یہودیوں کے خلاف کچھ مت بولنا, فلاں کی تعریف مت کرنا, فلاں کی تنقید مت کرنا, تمہارا پیج ڈاؤن ہو جائے گا, تمہارا وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گا, تمہیں اس ویڈیو پہ پیسے نہیں ملیں گے, تمہارا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا. اب آہستہ آہستہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جنہوں نے لازم سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اس سوشل میڈیا پہ رہنا ہے, وہ اپنی رائے عامہ کو ہمارے مزاج کے مطابق شیپ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. تو اور وہ وقت وہ آئے گا کچھ عرصے بعد کہ لوگ اگر اس پہ رہیں گے تو صرف انہی کی زبان بولیں گے, انہی کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. یہ ہے نقصان, فائدے کی آڑ میں جو نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت پوری قوم میں, اب پھر دل دکھتا ہے کہ ٹائم کا ضیاع کتنا ہوتا ہے. بیٹھے ہوئے اسکرال کیے جا رہے ہیں, دیکھا فلاں دیکھا فلاں, کوئی کام نہیں ہو رہا. ہمارے لوور ایڈکشن کے لیول تک, ایڈکشن لیول کے اوپر سوشل میڈیا کا استعمال اس حد تک ہو چکا ہے کہ آؤٹ پٹ زیرو, اور جناب اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اور آگے بڑھیں, اب میں کہاں تک بولوں.
گھروں کے اندر خواتین کے حوالے سے کس قدر خوفناک کام ہو چکا ہے. فلاں خاتون نے جناب پیج بنایا, اس پہ لائکس آنے شروع ہو گئے, اس نے دیکھا یہ کون لائک کر رہا ہے. اب آپ نے جب اپنا پیج بنایا, اپنی معلومات ڈالی, تو بھیڑیے بیٹھے ہوئے. وہ جو حدیث ہے نا کہ قیامت کا ایک عرض یہ ہے جو علامات قیامت میں سے ہے نا کہ قیامت کے قریب مومن جو ہے وہ اپنے گھر والیوں کو, بیٹیوں بہنوں کو رسیاں باندھ کے روکے گا اور رسیاں توڑا کے بھاگے گی. کیا ہے آج آپ جب موبائل فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو دے ہیو ایکسیس ٹو ایوری تھنگ اینڈ مینی پیپل ہیو ایکسیس ٹو دیم. صحیح. تو یہ اندر جو معاشرے کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے, ایمان تو ختم ہو گیا بہت پہلے سے, جب وہ چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگ گئیں تو حدیث کے مطابق تو پھر ایمان نہیں رہا. تو یہ وہ جسے ہم کہیں اثرات ہیں, یہ بہت نٹ شل میں نے بیان کیا ہے, اس کے اوپر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے. حالانکہ میں خود سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں, تنظیم اسلامی کا یا انجمن خدام مکرمہ ڈاکٹر سارہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال کرتا ہوں, لیکن یہ مسلسل یہ تو اس کا پازیٹیو رول ہے, پازیٹیو رول ہے. لیکن پتہ ہے کہ آپ اس بازار میں کھڑے ہو کے چیز بیچ رہے ہیں جس بازار کے اندر بے حیائی اور یہ سب جو نیگیٹیوز بتائیں وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, ایوب بیگ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ایوب بیگ صاحب, ہم جب دنیا کے میڈیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی جو ہے میڈیا مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے. لیکن ہم پاکستان میں جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا پہ اس وقت خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں اس وقت ہیں, حکومتی پابندیاں جو اس وقت ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ, اتنی پابندیاں جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں تھی. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے, اس کا ایک حوالے سے یعنی اس کی افغان پالیسی کے حوالے سے, افغانستان میں اس نے جو کچھ کیا اور امریکیوں سے جس طرح اس نے تعاون کیا, میں اگر اس کے لیے کم از کم لفظ بھی استعمال کروں تو مجھے اس شخص سے نفرت ہے. اس کے اس رول کے حوالے سے, جو رول اس نے ادا کیا, جو کچھ اس نے کیا, جس طرح اس نے پسپائی اختیار کی, جس طرح اس نے امت مسلمہ پاکستان کے مفادات کو جو ہے وہ تج کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا غلط الزام کوئی نہیں ہو سکتا کہ مشرف کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس کے دور میں پابندیاں تھیں. دیکھیں, مشرف نے تو پی ٹی وی کے علاوہ اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا کو آزادی دی, اوپن سکائی کیا. مشرف کے دور میں تو میڈیا بہت آزاد ہوا. مشرف سے پہلے کیا تھا, 90 سے لے کر 93 تک اور 97 سے لے کر 99 تک آپ ذرا پی ٹی وی کا ریکارڈ نکالیں. اس قدر پابندیاں تھیں مشرف کے دور سے پہلے دور میں, اس قدر پابندیاں تھیں کہ پیپلز پارٹی کیونکہ مخالف تھی, پیپلز پارٹی کیونکہ اپوزیشن میں تھی, تو آپ ریکارڈ نکالیں, آپ کو ٹیلی ویژن پہ پی ٹی وی پہ پیپلز پارٹی کا نام نظر نہیں آئے گا. بے نظیر کا نام اول تو آتا نہیں تھا, اگر آتا تھا تو صرف سیکیورٹی رسک کے حوالے سے آتا تھا کہ وہ سیکیورٹی رسک تھی. اس کے حوالے سے کوئی اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا مشرف دور سے پہلے میں کہوں گا کہ بدترین پابندیاں تھیں میڈیا پر, جسے آ کر مشرف نے کچھ کھولا, جس کے لیے آصف صاحب نے اوپن سکائی کا لفظ استعمال کیا ہے. لوگوں کو بولنے کی آزادی ملی, مختلف چینل ہوئے. اندرونی طور پر یا کسی سطح پر کسی خبر پہ ایکشن لے لیتا وہ بات الگ ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس دور میں جو ہے پرائیویٹ چینلز کھلے ہیں, لیکن مشرف کے ہی دور میں, میں پابندیوں کی اور سختیوں کی بات کر رہا ہوں, کہ مشرف کے ہی دور میں چینلز بند ہوئے, بین لگا. مشرف کے ہی دور میں جو ہے اینکرز جو ہے آن ایئر جو آیا کرتے تھے, پروگرام کرتے تھے, ان پہ پابندیاں لگ گئی. جی دیکھیں, جنہوں نے چینل کسی دوسرا چینل کی اجازت ہی نہیں دی تھی, اور اس وقت انڈیا میں عام چینل تھے مشرف کے دور سے پہلے, جنہوں نے آزادی دی نہیں تھی وہ چھین کیسے سکتے تھے؟ جنہوں نے آزادی دی نہیں, جنہوں نے شروع سے جکر بندیاں کی ہوئی تھیں, وہ آزادی کیسے دے سکتے تھے؟ میں کہنے کا مطلب ہے کہ مشرف سے پہلے میڈیا پر بدترین دور تھا. مخالف اپوزیشن کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. مشرف نے آ کر اور چینلز کھولے, لوگوں نے حکومت کے خلاف باتیں کی. پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف نے کچھ پابندیاں لگائیں, خاص طور پر اس نے جب اس نے دوسری دفعہ مارشل لا کہنا چاہیے لگایا, ایمرجنسی لگائی, تو اس نے کچھ پابندیاں لگائیں. اس نے آزادی دی, اس کے بعد اس نے کچھ پابندیاں بھی لگائی, کچھ مجبوری تھے. یہ آپس میں بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, اس دور میں مشرف کے آنے سے پہلے بھی تو یہ کچھ ہوا. بندے نجم سیٹھی کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا 93 میں, اور میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ سب کچھ مشرف کے آنے سے پہلے ہوا تھا نا, مشرف کے آنے کے بعد تو نہیں ہوا.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکومت نے، ہر وقت کی حکومت نے، ہر وقت کی ریاست نے اپنے دشمنوں کو ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے دشمنوں کو دھکیلا نہیں ہے. خاص طور پر مشرف سے پہلے یہ کام زیادہ زوردار انداز میں ہوتا تھا. صاحب اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بات کی تائید کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب سے ملنے کے لیے 2 دفعہ تشریف لائے. نواز شریف صاحب سے پہلے ضیاء الحق کے دور کے بعد سے لے کر نواز شریف صاحب کے آخری جو مشرف کے دور سے پہلے تک ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب ٹی وی پر بین تھے. ٹھیک ہے. مشرف کے دور میں آ کے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ٹی وی کھلا. اس وقت ایسی کوئی، جب مشرف شروع میں آیا ہے اس وقت ایسی کوئی ریگرس پالیسی نہیں تھی. تو مجھے کہا گیا کہ بھائی اب پالیسی نہیں ہے، پہلے پالیسی تھی ڈاکٹر صاحب کو بین کرنے کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ کچھ خواتین نے ایشو ڈالا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جس وجہ سے بین کیا تھا. اب نہیں، آپ کریں اپلائی. ہم نے اپلائی کیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کریں. تو میں آپ سے صرف یہ عرض کروں کہ بے صاحب کی تائید میں کہ یہ تو ہم پہ اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ نواز شریف سے مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو سرسری سے ذکر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ٹی وی پہ بند، ہاں شروع کرائیں گے جی، کرائیں گے، بالکل کرائیں گے. نہ وہ بھی شروع ہوا آ کے. تو مشرف کے دور میں پھر بھی نفرت بیگ صاحب کی اور ہماری اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دور کے اندر مشرف نے اوپن اسکائی پالیسی کی جو کہ ہماری ایمان کے حوالے سے بہت مہلک ثابت ہوئی ہے آج. اس وقت کیا تھا، امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے نیریٹو کو بیان کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، لیکن بھارت. اچھا میں اس میں یہ اضافہ کروں گا، دیکھیں مشرف ہی کے دور میں مفتی عدنان کا خیل اس کے منہ پر میڈیا میں بولا اور وہ نشر ہوا. آج کیا ہے، آج کون سی گالی ہے جو عمران خان کو الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں دی جا سکتی؟ ہر طرح کو اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، کوئی کسی کا منہ پکڑ نہیں سکتا. ہاں جب ریاستی اداروں پہ بات آتی ہے تو ریاستی ادارے بھی ہمارے کوئی قانون کے دائرے میں تو رہتے نہیں، وہ بھی اپنے کھیل کھیلتے رہتے ہیں، وہ بھی باز آتے نہیں، وہ بھی غیر قانونی میدان میں داخل ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جب ریاستی اداروں پر بات آتی ہے تو اپنی جگہ کام کرتے ہیں. میرے خیال کے مطابق اس وقت جو کچھ آزادی کا معاملہ ہے وہ حکومتی سطح پہ بالکل نہیں ہے. آپ جو چاہیں آپ حکومت کو کہہ لیں، الیکٹرانک میڈیا پر ہر چینل اس کو بیان کرے گا، عمران خان کے خلاف ہو، کسی وزیر کے خلاف ہو، بیان کرے گا. البتہ یہ پابندی نظر آتی ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف کچھ نہیں کہا جاتا یا کچھ نہیں کہنے دیا جاتا. اس میں بھی آزادی ہونی چاہیے، ریاستی اداروں کو بھی کچھ کہا جانا چاہیے، انہیں بھی مقدس گائے نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس کی کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. اور یہ لمیٹیشنز میں نے انڈیا کے چینلز پر دیکھی ہیں، ہاں ہوتی ہیں یہ لمیٹیشنز. لیکن ہمارے ہاں جب آزادی کا کہتے ہیں نا، آزادی کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جو منہ میں آئے کہہ دو، اس کا ملک کی سیکیورٹی پہ برا اثر پڑ جائے، اس سے ملک کی سیکیورٹی متنازع بن جائے، جو چاہے کر دو، اس کو آزادی نہیں کہتے. لہٰذا اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت میڈیا کی آزادی کا کوئی مسئلہ ہے. بیگ صاحب اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 5th جنریشن وارفیئر، جی یہ ایک اصطلاح جو ہے یہ کافی عرصے سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں. پہلے 4th جنریشن وارفیئر تھی، 5th جنریشن وارفیئر. اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت ساری فیک نیوز جو بنانے والا انڈیا کے بہت سارے جو سورسز پکڑے گئے انڈین کرونیکلز کے نام سے دیکھیے یہ. اور پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا میر جعفر اور میر صادق بہت سارے ہیں اور ہر ادارے میں ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی لے، بڑے سے بڑے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور عوام کے پاس تو خیر وہ یہ ٹول آ گیا ہوا سوشل میڈیا کا، جو مرضی کہہ دو. دیکھیے جہاں تک ملک کے استحکام، نظریات کے استحکام، نظری اور فکری استحکام کی بات جب آتی ہے تو بھائی اس کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، بندہ، غلام، کنٹرولڈ. اب آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ ہمیں بڑا شکوہ رہتا ہے کہ جب کوئی اسلام کے خلاف بات ہو فٹافٹ جناب، یا کسی اسلام جہاں سے بدنام ہو رہا ہوتا ہے، کچھ چینلز ہیں یا کچھ لوگ ہیں فوراً وہ لگتا ہے کہ جناب وہ اسلام کو داغدار کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگوں نے ریاست پاکستان کے حوالے سے ان کے جو فنڈنگ ہے وہ باہر سے کہیں سے ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ کہوں گا کہ جناب سوشل میڈیا پر کمپلیٹ امبارگو ہونا جیسے چائنا میں ہے. چائنا ترقی کیوں کر گیا؟ ایک ظاہری سی وجہ ہے، انہوں نے فیس بک نہیں گھسنے دیا، انہوں نے یوٹیوب نہیں گھسنے دیا، اپنی دنیا بنائی ہے، اپنے سیٹ اپ بنائے ہیں تاکہ ہماری قوم یکسو رہے اور وہ اپنا کام کرے.
قرآن مجید میں جو آیا ہے نا عاقبہم نفاقا فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے تھرو اس کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جناب، ویسٹ کہتا ہے کہ جناب آپ کیا سوشل میڈیا پہ پابندی لگائیں گے، ہم جو مرضی کہیں رسول کو آپ کے، ہم کیوں نہیں، ہم کہتے نہیں پابندی لگاؤ، تو ویسٹ تو کہتا ہوں کہ آپ کیوں پابندیوں کی بات کریں، آزادی کی بات کریں۔ وہاں دیکھیں کہ اس کو سمجھیں کہ دیکھیں شطر بے مہار چھوڑ دینا اللہ کی اور ہمارے دین کی مشیت تو ہے ہی نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کچھ نہ کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بات کریں، دیکھیں پرویز مشرف کی فان پالیسی کے ہم پہلے دن بھی دشمن تھے، خلاف تھے، ہم اسے قابل نفرت، قابل مذمت کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا پرویز مشرف کے دور میں بڑا تنگ تھا، ان میں سے اکثر پرویز مشرف کے دستے راست تھے میڈیا میں، جو آج کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں بڑا میڈیا بڑا، آج یہ موقع کے لوگ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں جو اس نے میڈیا کو بڑا خراب کیا، اس نے جو غلط کام کیے ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے کیے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کیے ہیں، اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے غلط کام کیا ہے، میں کہوں گا پرویز مشرف نے۔ آصف حمید صاحب یہ بتائیے کہ آپ میڈیا کے حوالے سے حدود و قیود کی بات ہو رہی ہے، تو اخباری اطلاعات یہ ہیں کہ میڈیا انڈسٹری کو ریاستی کنٹرول میں لانے کے لیے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس جو ہے ایک مجوزہ ہے جو حکومت کی طرف سے لے کے آیا جا رہا ہے، اور اس کی افواہیں جو ہیں منظر عام پہ آئی ہیں، اور اس کے کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ آپ اس مجوزہ آرڈیننس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے وسیم صاحب، ویسے تو کہنے کو پیمرا بھی ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، لیکن نہ اس نے بے حیائی پہ کوئی پابندی لگائی، نہ اس نے کوئی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کے حوالے سے کوئی خاص پابندی لگائی ہے۔ قادیانی نواز ہے، کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اس اتھارٹی نے کیا کر لیا ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام، اسلامی نظریے کے خلاف کوئی ایک پروگرام بھی آن ایئر نہ ہونے دیتا۔ اب یہ جو نظریہ پاکستان کا محافظ بن کے کھڑا ہوتا، صحیح بالکل نہیں۔ اب یہ جو بنا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے بننے چاہیے اور انفورس ہونے چاہیے کہ ریاست پاکستان کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ ملے۔ جائز طریقے سے تو کوئی نہ کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے نا۔ ذرا اجازت ہے مجھے، اس میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا آ رہا ہے نا آرڈیننس، ابھی تو نہیں آیا، جو آ رہے ہیں نا، اس میں مکمل آزادی ہونی چاہیے حکومت پر تنقید کرنے کی، وزیر اعظم پر تنقید کی جائے، وزراء پر تنقید کی جائے، تمام اتھارٹیز پر تنقید کی جائے، لیکن ریاست کے معاملے میں ذرا تمیز اختیار کی جائے، اور دین کے معاملے، اور سب سے پرائرٹی دین کو دی جائے۔ کوئی بات دین کے خلاف، دین کے جو شاعر کے خلاف کوئی بات ہو تو فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ جو پاکستان کی نظریاتی اساس کے بارے میں بولتے رہتے ہیں ان کا منہ بند کیا جانا چاہیے، اور جو پاکستان کے دشمنوں کو امیج ان کا بہتر کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا نا آج کل کہ پاکستان کے دشمنوں کا کھلے عام امیج بہتر کر رہے ہیں ہمارے بعض صحافی بھائی، تو ان کے منہ پہ ٹیپ لگنی چاہیے، ان کے منہ کو بند کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اسے کنٹرول کیا جانا چاہیے، یہ بے لگام چل رہا ہے، یہ غلط چل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آصف حمید صاحب، یہ بتائیے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے جو برے اثرات ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ہمارے والدین، اساتذہ اور علماء کرام کیا مثبت رول ادا کر سکتے ہیں؟ وسیم صاحب، اس میں بھی بہت سارے جہتیں ہیں، لیکن اگر ہم پہلے اوپر کی بات کریں اور سب سے نیچے پھر درمیان میں لوگوں کو لے کے آئیں گے، دیکھیں سب سے اوپر تو یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جو کچھ کنٹرولز ہونے چاہیے اسلام اور پاکستان، ریاست پاکستان کے خلاف کسی بھی چیز کو نہ آنے دے۔ یہ بہت وسیع کینوس ہے، اور لوور لیول پر، اب ہم یہ اوپر کے لیول پر، نیچے جو ایک بچہ، بچی، لڑکا، لڑکی، آدمی، عورت، بوڑھا، بوڑھی جو بھی استعمال کر رہے ہیں، ایک ان کی انفرادی معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیے انفرادی معاملے میں جب معاملہ آتا ہے تو صرف تنہائی میں اگر کوئی چیز برائی سے روک سکتی ہے تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، وہی ہے جو انسان کو روک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے جو بھی ذرائع وعظ و نصیحت مسجد و منبر کے محراب سے یا گھروں کے اندر بھی والدین اس بات کا اہتمام کریں، خود بھی اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو چھوڑو۔
ٹھیک ہے. علماء کرام جیسے میں آپ نے سوال میں بھی کہا ہے کہ ممبر و محراب پہ ان ٹاپکس کو لیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حدیث ہے, اس کی بنیاد پر دیکھیں تو اب واقعی انسان اپنے گلے میں جھانکتا ہے, تو مجھے تو بہت سی چیزوں ممبر و محراب سے بھی رہنمائی ملنی چاہیے. اچھا, اور پھر ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو, اس پلیٹ فارم سے بھی جو ہے نا وہ اوتھینٹک بات سمجھانے کے انداز میں لوگوں کے احساس کو بیدار کرنے کے حوالے سے ایک اور ایلیمنٹ بہت بڑا آتا ہے. آج کل یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل الذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا. ایک سمپل سا ایک سٹیپ ہے, اس میں اس کے پیچھے سیاق و سباق میں ابھی میں نہیں جا رہا. اب کیا ہو رہا ہے, میڈیا پہ ایک مائک لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے, جی فلاں اداکارہ نے جو یہ دین کی بات کی ہے صحیح ہے یا غلط ہے. اب عورت مارچ کے حق میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں, ہر ایک کو ماؤتھ پیس مل گیا ہے. پھر اس کے بعد اب جو جنسی اور دوسرے جرائم ہو رہے ہیں اس کو دوبارہ سے ایکٹ کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر کہ ایسے ہوا تھا یہ جرم, تم نے دیکھا نہ ہو یا پڑھا نہ ہو لیکن تمہیں بتاتے ہیں اس طرح یہ ہوا تھا. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے بہت سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس شریعت کے دائرے سے باہر ہیں. اگر میرے پاس انفارمیشن یا ہر بندے کے پاس انفارمیشن ہے کہ بھائی مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, کس بات کو سننا ہے کس بات کو نہیں سننا, اس حوالے سے علماء, والدین, اساتذہ جو ہیں وہ اویئرنس پیدا کریں اپنے اندر بھی, اور پھر جو ہے وہ عوام الناس کو بھی اویئر کرے. پھر میں نے ذکر کروں مولانا یوسف زئی کا, تو اس حوالے سے ایک گروپ ہے, اس کے اندر ہو رہا تھا ہر بندہ ہاں جی ان کو اجازت ہونی چاہیے, یا ایسے ہی جو مولانا جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے, یا فلاں جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. جو بات کیا وہ اسلام کے صریح خلاف بات کی ہے, لیکن اس میں بھی رائے لی جا رہی ہے. اب وہ اچھا اور پوچھا ان لوگوں سے جایا جن کے پاس اپنا علم نہیں ہے. اس وقت اسلام کو سب سے بڑا خطرہ میڈیا پہ آنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اداکار اسلامی پروگراموں کے ہوسٹ بنا کے بٹھا دیے جاتے ہیں. رمضان میں جو ہو رہا ہے میڈیا کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار ہیں وہ سب, یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت تو واقعی میں لگتا ہے کہ پراپر پلاننگ ہو رہی ہے, اسلام کو باقاعدہ ٹارگٹ بنا کر پلاننگ. ایک صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میڈیا کے ذمہ داران جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن یہ باتیں جو ہیں جو آصف حمید صاحب کر رہے ہیں یہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ عام ہو رہی ہیں. دیکھیں جیسے کہ اب بہت سارے چینلوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ جناب ذکر کہ جرم ہوا اب اس کو پورا دوبارہ فریم آؤٹ کر کے دکھایا جائے ایسے ہوا. اسی طرح جو ڈرامے بن رہے ہیں آصف حمید صاحب یہ بھی تو دو دھاری تلوار ہے نا, جو ری انیکٹمنٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کے بھی دو مقاصد ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ اس طرح جرائم ہو رہے ہیں آپ اس سے بچیں, دوسرا یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو ٹریننگ ہو جاتی ہے یار یہ بھی جرم کرنے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیے جس انداز کے ساتھ وہ بنائے جاتے ہیں نا اس میں مضرت کا اور خرابی کا پہلو زیادہ ہے. ٹھیک کہ بھائی یہ اس وجہ سے پکڑا گیا تم اس وجہ سے نہ پکڑے جانا. میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف بات ہو سکتی ہے. اصل کیا ہے کہ بھائی کہا ایک جاتا ہے کہ برائی کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کا افشا نہ کرو. دین کا حکم تو یہ ہے, یہاں پہ اس کو دوبارہ سے فلما کے اور بنایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. پھر ڈرامے ایسے ایسے خوفناک بنائے جا رہے ہیں, پاکستانی لوگ, مسلمان لوگ ایسے ایسے خوفناک ڈرامے بنا رہے ہیں آج کل کہ جناب ایسے ایسے غلط رشتے اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ جناب ساس کا داماد سے کوئی ناجائز تعلق ہے. یعنی پاکستانی ڈراموں میں عشق محبت اور یہ شادی بیاہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی اور بات ہی نہیں ہے کرنے کی. تو یہ سب چیزیں کیا, یہ سب کی زد آپ کے ایمان پہ پڑتی ہے, آپ کے معاشرتی نظام پہ پڑتی ہے, آپ کے خاندانی نظام پہ پڑتی ہے. اور خاندانی نظام تباہ ویسٹ کا تو ہو چکا ہوا ہے, اب وہ چاہتے ہیں یہاں والا بھی خراب ہو. بالکل صحیح. آصف حمید صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.